بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مولانا صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ایک نئی ایپیسوڈ کے اندر کچھ میں مزید سوال لے کے آیا ہوں آپ سے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسی طرح سے اس کا جامع قسم کا جواب دیجیے تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہو اور لوگوں کی معلومات بھی بڑھیں۔ تو اسی سلسلے میں اب آپ کو پہلے پتہ ہے کہ اس وقت عید الاضحیٰ کا موقع بہت قریب ہے، تو اسی کی مناسبت سے میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک عجیب سا فیشن بن گیا ہے، اور فیشن یہ بن گیا ہے کہ لوگ جو ہیں اس طرف راغب ہیں کہ مہنگے سے مہنگا جانور خریدنا ہے۔ ایون بعض دفعہ دیکھا ہے جی 1 کروڑ روپے کا بھی جانور خریدا ہے، 5 کروڑ روپے کا بھی جانور خریدا ہے۔ تو کیا اتنا مہنگا جانور خریدنے کی وجہ سے کیا قربانی کا درجہ افضل ہو جاتا ہے یا بہت اچھی ہو جاتی ہے؟ اس پہ آپ کچھ بیان فرمائیے اس کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا بھائی دیکھیں، قربانی جو ہے نا سنت ابراہیمی ہے، تو اس میں جتنی زیادہ اللہ کی رضا ہو اتنا ہی اللہ خوش ہوگا، اصل اللہ کی رضا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی ہمیں رضا مقصود ہے کہ بھائی قربانی کر کے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک آدمی جیسا آپ نے کہا 5 کروڑ، حقیقت میں لوگ 5 کروڑ سے اوپر کا بھی جانور لیتے ہیں، 5 کروڑ روپے کی قربانی کر رہا ہے، یا بعض لوگ 5 کروڑ میں 4 جانور لے کر آتے ہیں، 5 جانور لے کے آتے ہیں 1 کروڑ کے، یا 2.5 کروڑ والے 2 جانور لاتے ہیں۔ 5 کروڑ کا جو جانور لا رہا ہے، چاہے وہ 2 لا رہا ہے 5 کروڑ میں یا 4 لا رہا ہے، تو میں نے حساب لگایا کہ 5 کروڑ کے جانور کو اگر ہم 1.5 لاکھ سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 300 یا 333 جانور بنتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ اب ایک بندہ 333 جانور اگر الگ الگ لیتا ہے ون ٹائم میں یا الگ الگ موقع پہ، اور ان کو روزانہ 111 جانور ذبح کرتا ہے اور ان کا گوشت غریبوں میں دیتا ہے، اس کو زیادہ اجر ملے گا یا 5 کروڑ کا ایک جانور لینے پہ اجر ملے گا؟ خود ہم اپنے دماغ سے کہیں نا، ایک بزنس مین کوئی بھی سمجھ جائے گا کہ ہاں بھائی جتنا زیادہ ہم گوشت بانٹیں گے اتنا زیادہ اللہ خوش ہوگا۔ مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ بے شک۔ یہاں آپ نے 5 کروڑ کا جانور کیا، یہاں آپ 100 لوگوں میں گوشت بانٹ سکے، 200 میں بانٹ سکے، یہاں اسی 5 کروڑ میں ہم 5000 لوگوں تک گوشت پہنچا سکتے تھے، 5000 لوگوں کا ہم دل خوش کر سکتے تھے کہ ایک غریب آدمی، اس کے پاس 5 کلو گوشت پورے سال میں اس کے پاس جو ہے ون ٹائم میں نہیں آتا، 5 کلو آ گیا تو اپنی خوشی کی چیزیں بنا لے گا، خوش ہو جائے گا، دعائیں دے گا، اللہ بھی راضی، مخلوق بھی راضی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ تو کسی کی مدد کرنا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کی مدد کی گویا کہ 70 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ تو آپ اپنی نیت اچھی رکھو کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں، اور اس قربانی میں مہنگے جانور کی جگہ جو اب فیشن بنا ہے، اب جو ہے نا جیسے پورے ٹینٹ لگ رہے ہیں، ٹینٹ بھی VIP لگ رہے ہیں، اور پھر اب جانور کو ذبح کرنا ایسا ہو گیا ہے جیسے قرآن میں بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے، ایک امیر آدمی کا قتل ہوا، وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بہت لمبا واقعہ مختصر سنا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلاں جانور، فلاں گائے تم لے کے ذبح کر دو، اور اس کا فلاں حصہ اس جو مر گیا ہے نا اس پر مارنا، تو اللہ اس کو زندہ کر دے گا اور وہ بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اتنی سی بات تھی۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ گائے کیسی ہو؟ اللہ نے کہا زرد رنگ کی ہو۔ پھر سوال کیا اور کیسی ہو؟ کھیتی باڑی نہ کی گئی ہو۔ اس طرح وہ سوال کرتے گئے اور اس جیسی گائے کا ملنا مشکل ہو گیا۔ سونے کے برابر تول کر کے وہ گائے جو ہے نا اس امیر آدمی کی اولاد نے خریدی۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو کہنے کا مقصود یہ، آج ہم نے گائے کی قربانی کو بنی اسرائیل کی گائے بنا دی ہے کہ بھائی وہ گائے ایسی ہو، اس کا جھالر ایسا ہو، اور وہ ایسی ہو، اس کا منہ ایسا ہو، اور جو ہے اتنا اس کا کلو من وزن ہونا چاہیے، بلکہ ٹن ہونا چاہیے۔ تو آج ہم انجیکشن لگی ہوئی گائیوں کو خرید رہے ہیں، ایک فیشن خود بنا، نمائی زیادہ کر رہے ہیں۔ ہاں، دکھاوا زیادہ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عمل دکھاوے کے لیے ہوگا وہ عمل منہ پہ مار دیا جائے گا، ذرہ نیکی نہیں ملے گی۔
اچھا جہاں دکھاوے کا خوف ہو، ہمارے بڑے روزہ رکھتے اور اس کو چھپانے کے لیے کوئی مہمان آتا تو ہونٹوں پہ تیل لگا لیا کرتے کہ اس کو پتہ نہ چلے. اب آپ اتنے مہنگے جانور لے رہے ہو، لوگوں کو تو پتہ چل رہا ہے نا کہ بھائی اس نے 5 کروڑ کا کیا ہے، اس نے 10 کروڑ کا کیا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ، اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ والی گایاں لو، غریبوں میں 300 غریبوں میں بانٹ دو کہ بھائی یہ لو، آپ لوگ خود قربانی کرو. اور اپنے لیے آپ لے آئے 25 لاکھ کی جانور، 20 لاکھ کا جانور، اور وہ خاموشی صاحب نے اللہ کے نام پہ دے دیا. کر سکتا ہے نا بندہ یہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 300 گھرانے خوش ہو سکتے ہیں. 300 گھرانوں کے گھر میں آج وہ گایاں موجود ہوں گی اسی بقرعید میں، اور وہ خوش ہوں گے کہ جی اللہ نے ہمیں قربانی کا موقع دیا. آج تک ہمارے گھر میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں قربانی کا جانور بندہ ہوا ہو. 300 تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر 300 کو 7 سے ضرب دیں تو کتنے لوگ بنتے ہیں؟ 300 تو آپ جانور بتا رہے ہیں، لیکن ہر گائے میں 7 حصے ہیں، تو 7 سے ضرب دیں گے تو کتنے سارے ہیں، اور پھر اس کے آگے وہ بٹے گا حصہ ہر، تو یہ تو ایک بہت بڑا فگر بن جائے گا. دیکھیں، آپ اگر کوئی نیکی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو نا، مقصود اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ 5 کروڑ لگا رہے ہو، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کر دو. آپ اس کو ڈیوائڈ کر دو کہ بھائی مجھے اتنے جانور غریبوں میں دینے. آپ نہیں بھی دے رہے نا، آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے آپ جانور لے لو. جیسے میں نے 313 کا فگر بتایا جو 5 کروڑ میں بن رہا ہے. آپ 1 کروڑ کی قربانی کر رہے ہو، 50 لاکھ کی کر رہے ہو، آپ اپنے لیے 10 لاکھ کا جانور لے لو. 40 لاکھ کا آپ لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے جانور لو، تاکہ اس کا گوشت زیادہ سے زیادہ لوگوں میں جا سکے اور ان کی دعائیں آپ لے سکو. اللہ کرے میری یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور جو ہے میرا بھی صدقہ جاریہ بنے، آپ کا بھی صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ.